میں ہوں سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان وائس۔ ایک بار بادشاہ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑی مہاماری پھیل گئی۔ اس مہاماری کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکز تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے مہاماری سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیر اپنا لی۔ غلے کے گوڈاؤن کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام عمرہ و تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا۔ مگر اس کے باوجود عوام کی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ ایک رات ہارون رشید بہت ٹینشن میں تھے، انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں ان کے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے۔ یحییٰ بن خالد نے بچپن سے ہارون رشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد مجھے ایسی کہانی یا ایک ایسی داستان سنائیں جسے سننے کے بعد مجھے کچھ قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدس قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تسبیح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد بالکل فرمائیے۔ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی۔ اس نے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے والی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی ذمہ داری آپ خود سنبھالیں۔ شیر نے ہاں بھر لی۔ شیر نے بچے کو کندھے پر بٹھا لیا، بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر بچے کو روزانہ کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے غوطہ لگایا۔ شیر کے قریب پہنچی بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگتا دوڑتا رہا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکے، چین کی سانس لی اور ہارون رشید کو عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی کے ساتھ جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو کافی غصہ آیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم سے ایک امانت کی حفاظت نہیں ہو سکی، تم یہ سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس کے ساتھ اپنا سر ہلایا اور بولا کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں ضرور روک لیتا، مگر یہ آفات آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہے، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا تھا، آسمانی آفات اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہ کر دے۔ آپ اس وقت مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ اپنے آپ کو فقیر بنائیں، اللہ کے حضور گر جائیں، ان سے مدد مانگیں۔ دنیا کے تمام مسائل اس کے حل کے درمیان صرف اور صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتے اور جان نماز میں ہوتا ہے۔ دوستو، اپنے مسائل کے لیے ہم 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتے اور جان نماز کے درمیان کے موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، یہ کہانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے اس وقت ناراض ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ایک چھوٹے سے وائرس کو ایسے مسلط کر دیا کہ تمام دنیا کو روک کر رکھ دیا، تمام دنیا کے کاروبار رک گئے۔ جب کوئی شخص اپنے کسی قریبی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر پر بلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، خانہ کعبہ پر جانے سے روک لگا دی، مسجدوں میں جانے سے روک لگا دی، مگر توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ بس ہمیں بادشاہ سے فقیر بننا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ چٹکی میں حل ہو جائے گا۔ آپ اور ہم سب مل کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ عالم اسلام میں، پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اینڈ شیئر کریں، اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب